یہ ان کے شاعر نشان کی اور اس سے بہت بلند ہوا ہے. انہیں جو کلام دیا گیا ہے شعر و شاعری، اس کے جوتے کی تل، اس کے جوتے کے تلوں کی کر کیا جو ادب ان کو عطا فرمایا گیا، اس ادب کے سامنے ادیبوں کے سروں کی پگڑیاں نیچے ڈال دی جاتی ہیں. ظاہر ہے وہ اگر شعراء کی فہرست میں شامل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیشہ وروں میں اضافہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشاعرے کی فہرست میں اور بھی کچھ نام آ گئے. وہ تو دنیا کے تمام مشاعروں کے ریت بدلنے آئے. وہ تو شعراء کرام سے یہ کہنے آئے ہیں وادیوں میں بھٹکنا چھوڑو، خیالات و مفروضات کی زندگی سے نکلو، آؤ قرآن پاک کی سیر کرو اور قرآن پاک کی روشنی میں سیرو فی الارض، زمین میں بھی سفر کرو، دیکھو خدا تعالیٰ کی قدرت کے اندازے لگاؤ اور پھر واقعات پر ذرا نگاہ ڈالو. پڑھو قصہ آدم، پڑھو قصہ نوح، قصہ ہود، قصہ صالح، قصہ لوط، قصہ ابراہیم، قصہ شعیب. پڑھو اس کے بعد قصہ موسیٰ، پڑھو اس کے بعد قصہ زکریا، قصہ یحییٰ، قصہ عیسیٰ، اور اس کے درمیان میں بہت سے واقعات پڑھو. واقعات قوموں کے پڑھو، نبیوں کے پڑھو، مصلحین کے پڑھو، حکماء و دانشوروں کے واقعات پڑھو، ایمان لانے والے غیرت مندوں کے پڑھو، حمیت رکھنے والے، کام کرنے والے رضاکاروں کے حالات پڑھو. حالات قدیم پڑھو، جدید پڑھو، مطالعہ کرو، سیر کرو، سمندر کی غواصی کرو، سمندر میں اتر کر موتی تلاش کرو. یہ وسیع میدان ہے، وسیع دنیا ہے، بلکہ یہ الفاظ بھی بے معنی ہے. ہمارے پاس الفاظ ہی کہاں ہے کہ ہم قرآن پاک کا تعارف کرا سکیں. ظاہر ہے کہ قرآن پاک کے تعارف کے لیے الفاظ بھی ہم کو مستعار قرآن پاک کے مالک اور اس کے نازل کرنے والے سے لینے پڑیں گے. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. ہمیں اسی سے اس کا تعارف حاصل کرنا پڑے گا. وہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے. بہرحال بڑے غور و فکر کے بعد جو بات ولید نے کہی تھی کہ بھائی کچھ کہنا مشکل ہے، یہ جادو کہیے، کیونکہ جادو کی علم کا پتہ نہیں، سبب کا پتہ نہیں، راز کا پتہ نہیں، کوئی دعویٰ کیا نہیں جا سکتا. جب بیوقوف بنانا ہو تو کہیے جادو ہو گیا ہے، کہیے تو مرجن آ گیا ہے. جو قبر کے مجادلین ہیں، خرافاتی لوگ ہیں، وہ لوگوں کو اسی میں بیوقوف بنا کے دیتے ہیں. تو وہی دھندا اختیار کیا جائے کہ بات ایسی گول مول کہی جائے، پہلے والی کہی جائے کہ انسان راز پا سکے اور پروپیگنڈا چل جائے. اور ظاہر ہے یہی وہ پروپیگنڈا تھا جس کی بنیاد پر قبیلہ دوس سے جب طفیل ابن عمرو دوسی مکہ مکرمہ آئے اور انہوں نے یہ پروپیگنڈا سنا کہ ایک جادوگر ہے جس کا حال یہ ہے جس کو بھی اپنا کلام سنا دیتا ہے وہ اس کا مرید ہو جاتا ہے. تو سرکار قوم کان میں ٹھوس کر مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ٹہلنے لگا. لیکن پھر اسے لہرت آئی کہ میں خود شاعر ہوں، ادیب ہوں، قوم کا سردار ہوں، آخر اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کیا کر رہا ہوں، مجھے سننا تو چاہیے. کان سے روئی نکالی. محمد عربی علیہ السلام مغرب کی نماز میں غالباً سورۃ طور پڑھ رہے تھے یا کسی سورہ پاک کی تلاوت کر رہے تھے. کان لگنا تھا کہ دل چھدنا تھا. یہاں کان لگایا، قرآن پاک سنا تو قرآن کے بول دل میں اترتے چلے گئے، دماغ پر قابض ہوتے چلے گئے، ایڈوریشن سرائے ہو. پھر اس کے اثر کو دور کرنا بس نہیں. یہ قرآن پاک کی وہ تاثیر تھی اور ہے اور رہے گی. لیکن ضرورت یہ ہے کہ لوگ معمول کے مطابق زندگی گزاریں. لوگ قرآن پاک کے ادب کی طرف پلٹیں اور قرآن پاک کے ادب کے اوپر جو سائے آ جاتے ہیں ان سایوں کو ہٹائیں. براہ راست قرآن پاک کی لذت اور حلاوت اور چاشنی کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. تو آج بھی ظاہر ہے کہ کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہی تازگی، وہی ترامات، وہی بشاشات، وہی علامات، وہی تاثیر. اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اب جہاں تک تعلق ہے
واقعات کا، جن واقعات کا اللہ نے تذکرہ کیا، واقعات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ پوری انسانی تاریخ کو محیط، پہلا انسان جس کو وجود عطا فرمایا گیا اور اس کو فرشتوں سے گفتگو ہوئی عالم والا میں، اس انسان سے تاریخ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، تو آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد عربی علیہ السلام تک تاریخ کی کڑیاں جڑتی چلی گئی، اور پھر محمد عربی علیہ السلام سے لے کر اس کلام نے جب اگلی کڑیوں کو جوڑنا شروع کیا ہے تو قیامت اور بعد قیامت اور حشر و نشر و پلسرات اور پھر جنت اور دوزخ اور ان کا دوام اور ان کا عدم زوال، ایک ایسی کہانی جو ابد تک ہوئی، ازل سے شروع ہوئی، ابد تک چلتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن پاک نے سب کچھ میں، قرآن پاک میں عہد نبوی کا صرف تذکرہ نہیں، قرآن پاک میں آدم سے لے کر عہد نبوی تک، عہد نبوی سے آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد کے دور تک، اور پھر ہمارے مابعد ابھی کتنی دنیا باقی ہے، سب کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، تبیانا لکل شیء اس کو بتایا گیا ہے۔ کہنے والوں نے کہا، بڑے علماء سے منقول ہے کہ قرآن پاک میں غالباً 80,000 علم، اگر مجھے الفاظ صحیح طور پر یاد ہے، اور کسی نے تو اس سے بھی بہت زیادہ کہا، ظاہر کہ شمار مشکل ہے، کیلکولیشن سے ہے، کیونکہ بات جو اللہ نے فرمائی، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر مسئلہ پھر 6666 آیتوں کا ہوتا اور 114 سورتوں کا ہوتا تو پھر مسئلہ آسان تھا کہ اس کا کیلکولیشن تو کر ہی دیا گیا ہے، ہر آیت کا نمبر پڑا ہوا، لیکن کلمات ربی کی وسعتیں، کلمات ربی کی گہرائیاں یہ ایسی ہیں کہ ساتوں سمندر مثل قطرے کے اس سمندر میں گم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اور مزید سمندر بھی پیدا ہوتے چلے جائیں تو سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، اور اگر تمام درختوں سے قلم بنا لیے جائیں تو سارے قلم پھوٹ جائیں گے، لیکن خدا کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ خدا کے کلمات، اب مجھے بتائیے کہ کلمے کی تشریح نام کی کتاب میں ہے، جو تشریح نام معجم عربی میں ہے، جو تشریح اس لفظ کی بڑے بڑے علماء نے کی ہے، کیا وہ تشریح اس پر منطبق ہو سکتی ہے جس کو قرآن پاک میں کلمہ کہا گیا؟ تو ساری تشریحات ریگستان کے ذرے کی طرح نہیں، دریا اور سمندروں کے قطرے کی طرح نہیں، اس لیے یہاں جس کلمے کا تذکرہ کیا جا رہا اس کلمے کی وسعتوں، اس کی گہرائیوں کی کوئی حد و انتہا نہیں، جیسے خدا کی حد و انتہا نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کا ظہور کیسا، اس کا خفا کیسا، اس کی اولیت کیسی، اس کی آخریت کیسی، اول ایسا کہ اس سے پہلے اولیت کا تصور نہیں، آخر ایسا کہ اس کے بعد آخریت کا تصور نہیں، باطن ایسا کہ مزید خفا کا تصور نہیں، ظاہر ایسا کہ مزید ظہور کا تصور نہیں، ظہور ایسا کہ ہر ذرے میں پیدا، ہر رقطے میں، ہر پگڑی میں، ہر ہوا کی لہر میں، ریگستان میں بھی، چمنستان میں بھی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی، وادیوں میں بھی، ہر چیز میں اس کا جلوہ، اس کی تخلیق کی کوئی آیت ہے، اس کی کوئی نشانی چھپی ہوئی ہے، اس کی رحمانیت کی نشانی، اس کے عفو و کرم کی نشانی، اس کی رضاقیت کی نشانی، اس کے عزیز و غالب ہونے کی نشانی۔ وَكَمْ مِنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں، فضاؤں میں، زمین میں، تہوں میں، اوپر نیچے، دائیں بائیں، لوگ گزرتے چلے جاتے ہیں، لوگ گزرتے چلے جاتے ہیں، توجہ نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے، اور نہیں کرتے، نہیں ٹھہرتے، سرسری قرآن پڑھتے ہیں، سرسری تفسیر پڑھتے ہیں، سرسری طور پر سنتے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کے اصل مخاطب یہ لوگ نہیں ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو اصل موضوع نہیں بنایا۔ قرآن کو یہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پر غور نہیں کرتے لوگ، یا ان کے دلوں پر تالے چڑھا دیے گئے، یعنی قرآن پاک پر غور نہ کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دماغ مقفل
وہ یاد رکھیں، سن لیں وکیل اور ڈاکٹر اور انجینئر اور سائنٹسٹ اور پروفیسرز اور اسکالرز، دنیا کے بڑے بڑے علمی القاب اور مناصب رکھنے والے، سن لیں کہ قرآن پاک کی بارگاہ میں ان کے خلاف جو سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے جاری ہے وہ جہل کا ہے، علم کا نہیں۔ جہل سیکھتے ہیں، علم سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک کہ سمندر کا، اس کی دریا کا، اس کے سرچشمے کا پانی نہیں پیا، پھر کیا پیا؟ قرآن پاک کو نہ سمجھا، کیا سمجھا؟ کون سی چیز ہے جو سمجھی جانے والی ہے جو قرآن پاک کو تاپ کر رکھ دیا ہے؟ قرآن پاک کے ذریعے نور ہے، قرآن کے ذریعے سے ہدایت ہے، قرآن کے ذریعے بشارت ہے، قرآن کے ذریعے انسانوں کے دلوں کی روشنی کے انتظامات ہیں۔ قرآن ہے جو راستے متعین کرتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے، بستیوں کو بلندیوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ قرآن سے انسانوں کی انسانیت میں، شریفوں کی شرافت میں، مہذبوں کی تہذیب ہے۔ قرآن نے انسانیت کو جاہلیت کے دلدل سے نکالا ہے۔ قرآن دنیا میں ہے تو ہدایت کی چمک ہے۔ قرآن اگر کنارے ہے، لپیٹ کے رکھ دیا گیا تو سوائے ظلمت کے اور کچھ نہیں۔ وہ اسکول، وہ کالج، وہ یونیورسٹی تاریخیوں کے پردوں میں چھپا ہوا ادارہ ہے جس میں قرآن پاک کا تدبر نہیں ہے، اس کی تلاوت نہیں ہے، اس پر غور و خوض نہیں۔ قرآن پاک کے ذریعے آیات کھولے جاتے ہیں، قرآن پاک گنتھیوں کو سلجھا دیتا، قرآن پاک ہر مسئلے کو حل کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں علوم بے شمار اور ہر طرح کے باطنی علوم و ظاہری علوم، کتنے علوم کا کوئی تذکرہ کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس موضوع کا، اس موضوع پر جو قرآن پاک نے مواد دیا ہے پوری تاریخ انسانی پر حاوی ہے۔ اس نے ماضی کو حال سے جوڑ دیا، حال کو مستقبل کی وسعتوں میں گم کر دیا، مستقبل کو سمیٹ کر ماضی بنا دیا۔ یعنی وہ مستقبل بعید کی بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاتھوں میں صرف تھما دیا۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اب یہ اللہ کا فیصلہ، جلدی مت بچاؤ۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ بڑے جلد باز ہو تم، جلد بازی میں فیصلے کرتے ہو، دکھائیں گے ہم تم کو نشانیاں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ جو لوگ دل سے دیکھ رہے ہیں وہ پہلے سے دیکھ رہے ہیں، جو دل سے نہیں دیکھ رہے ہیں پھٹی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق۔ جو